بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ہمیں اسلام آباد سے خط لکھا ہے محترمہ ام کلثوم نے۔ آپ جو پوچھتی ہیں کہ صلہ رحمی کے بارے میں اسلام کیا تعلیم دیتا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے عزیز و اقارب آپ کے ساتھ زیادتی بھی کرتے ہیں، اور آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی زیادتی کا بدلہ نہ لیا جائے، اسے معاف کر دیا جائے، لیکن انسان ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے اور صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جواب میں اسی طرح کا رویہ اختیار کرنے شروع کر دیتا ہے جس طرح کسی اور نے اس کے ساتھ سلوک کیا ہو۔ کیونکہ ہمیں تو یہ بھی قرآن مجید سے پتہ چلا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کہ اگر کوئی شخص آپ سے زیادتی کرے تو آپ اتنی زیادتی اس کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور بدلہ اتنا لیا جائے کہ جتنا کسی شخص نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہو۔ تو کیا بدلہ لینا زیادہ بہتر ہے یا اس کو معاف کر دینا؟ تو صلہ رحمی کا بنیادی اصول کیا ہے؟ محترمہ ام کلثوم، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کے دل و دماغ میں صلہ رحمی کے جذبے کو تازہ رکھا، پیدا کیا، اور آپ اس کے بارے میں پریشان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ رحمت یہ رحم سے بنا ہے، اور جو رحم ہے ماں کا، جس میں ایک بچے کی پیدائش اور وہ ماں کی گود میں آنے سے پہلے ماں کی کوکھ میں جنم لیتا ہے اور وہ وقت پورا کرتا ہے، تو رحم دنیا میں ماں کی ایک علامت ہے، اور ماں پوری دنیا میں رحمت کی، محبت کی، شفقت کی، مہربانی کی، پیار کی، معاف کرنے کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ کے کہنے کے مطابق کہ رحم میرے نام رحمان سے بنا ہے، اور اسی سے اس کا نام رحیم بنا ہے، جس سے رحم بنایا گیا۔ تو رحم کے ساتھ جڑے ہوئے تمام رشتوں کا خصوصی خیال رکھا جائے۔ مثلا ماں، آپ کی ماں ہے، میری والدہ ہیں، آپ کی والدہ ہیں، تو والدہ نے جن اور بچوں کو جنم دیا وہ آپ کے بھائی بہن، میرے بھائی بہن ہیں، تو اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ خصوصی تعلق رکھا جائے۔ آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو بچوں سے نوازا ہے وہ آپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ان کے ساتھ خصوصی تعلق رکھا جائے اور خصوصی مہربانی کی جائے۔ جو آپ کی والدہ ہیں، ان کی بہنیں، آپ کی خالائیں ہیں، ان کے ساتھ خصوصی اہتمام کیا جائے، اور جو آپ کے والد ہیں، جن کا آپ کی والدہ کے ساتھ ایک تعلق اور رشتہ ہے، تو والد کے ساتھ جڑے ہوئے جو رشتے ہیں ان کا خصوصی خیال رکھا جائے۔ اگر تمام تر رحم کے رشتوں کو سوچا جائے تو ان سب کی بنیاد والد اور والدہ بنتی ہے۔ گویا کہ ماں باپ کے ساتھ خصوصی تعلق قائم رکھنا، مہربانی ان کے ساتھ کرنا، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، ان کی خدمت کرنا، اور ہر وقت اپنی دعاؤں میں انہیں شامل رکھنا، یہ بنیادی حق ہے ہر ایک بندے کا، اور اس کی ذمہ داری ہے، اور اسے یہ کام کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جتنے بھی افراد ان والدین کے رشتوں کی بنیاد پر جڑے ہوئے ہیں، جن میں چچا ہے، تایا ہے، اور اسی طریقے سے خالہ ہے، ماموں ہے، اور اسی طریقے سے بھائی بہن، اور بھائی بہن کے ساتھ پھر ان کی اولاد، کوئی بھانجی ہے، کوئی بھانجا ہے۔ اس اعتبار سے یہ تمام رشتے جو کسی نہ کسی طریقے سے رحم کے رشتوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ خصوصی تعلق قائم رکھنا چاہیے۔ خصوصی تعلق سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ غمی خوشی میں ان کے ساتھ شریک ہوا جائے، گاہے بگاہے سلام اور دعاؤں کا تبادلہ ہوتا رہے، اور ان کے حالات کا جائزہ مستقل مختلف اوقات میں لیا جاتا رہے۔ اگر کوئی غریب ہے، ضرورت مند ہے، محتاج ہے، تو اس کی مالی مدد کی جائے، اور اگر کسی اور طرح کی مدد کا ضرورت مند ہے، مثلا کوئی رہنمائی چاہ رہا ہے، کوئی کسی بارے میں اچھا مشورہ چاہتا ہے، تو اپنے خاص طور پر اپنے عزیزوں کو، اقارب کو مالی مدد بھی فراہم کی جائے، انہیں اچھے مشورے دیے جائیں، مناسب موقع پر ان کی اچھی رہنمائی کی جائے،
اور اگر کوئی اسے اذیت پہنچا رہا ہے تو اگر آپ کے پاس اذیت کو دور کرنے کا کوئی ذریعہ ہے، یہ صلاحیت ہے یا آپ ایسا کر سکتے ہیں تو اس میں آگے بڑھ کر ان کی مدد کی جائے۔ تو صلہ رحمی میں اللہ رب العزت بہت زیادہ رحمت نچھاور کرتا ہے۔ ہم دیکھیے اپنی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ سے اکثر دعا کرتے رہتے ہیں، اور ہماری خواہش بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری لغزشوں کو معاف کر دے۔ تو جب ہم اللہ سے اپنے لیے یہ طلب کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ کے ذریعے سے کہ پھر ہمیں بھی اللہ کے بندوں اور ان بندوں میں خاص طور پر جو رحم کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، انہیں معاف کر دینا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔ انسان کے صبر کا پیمانہ ہے ہی کتنا، وہ تو بہت ہی جلد لبریز ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ کی بے پایاں اور بہت زیادہ نعمتیں اور رحمتیں اور مہربانیاں چاہتے ہیں اور اپنے بہت سارے گناہوں کو اللہ کے حضور معافی دلوانا چاہتے ہیں تو پھر اپنے صبر کے پیمانے کو بڑا کیجیے، اپنے دل کو بڑا کیجیے۔ جتنا دل بڑا ہوگا، جتنا آپ معاف کرنے والے ہوں گے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور رحم کے حقدار بنتے چلے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، ہم ریڈیو پاکستان کے ذریعے سے اکثر اس فرمان کو پیش کرتے رہتے ہیں اور جب تک زندگی رہی انشاءاللہ پیش کرتے رہیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر انسان کے اعمال نامے کو اللہ کے حضور جمعرات کو خصوصی طور پر، سوموار کو بھی اور جمعرات کو پیش کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے ان اعمال ناموں کو دیکھتے بھی ہیں، اور اس میں جس کو معاف کرنا ہو اسے معاف کر دیا جاتا ہے۔ اعمال نامے کو اس اعتبار سے مغفرت سے، رحمت سے بھر دیا جاتا ہے۔ لیکن جب کوئی دو ایسے افراد کے اعمال نامے پیش کیے جائیں جو آپس میں روٹھ چکے ہوں، بات چیت جاری نہیں ہے اور ایک دوسرے سے قطع تعلقی اختیار کر لی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس قطع تعلقی اختیار کرنے والوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کے اعمال نامے کو مجھ سے دور کر دیا جائے، میں انہیں نظر رحمت سے نہیں دیکھوں گا۔ تو کیسا بدنصیب ہوگا وہ شخص کہ جو اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت سے محروم ہو جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو بھی ہمارے رشتہ دار ہیں خصوصی طور پر ان کے ساتھ اچھا سلوک، ان کے ساتھ دعا سلام، ان کی غم اور خوشی میں شرکت اور مختلف مصیبتوں میں ان کے ساتھ مددگار بننے کا جو جذبہ ہے اس کو بڑھایا جائے اور انہیں مدد فراہم کی جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کی بنا پر آپ کی طرف رحمت کی نگاہ بھی رکھے گا اور آپ کی ضرورتوں کا خیال بھی رکھے گا۔ اس لیے کبھی دل میں یہ مت لائیں کہ فلاں نے تو میرا ساتھ برا سلوک کیا تھا، اب مجھے بھی اس کے بدلے میں برا سلوک کرنا ہے۔ نہیں، برا سلوک اس کے بدلے میں اچھا سلوک کرنا، یہی تو عظمت ہے۔ اچھے سلوک کرنے والے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ تو ہر ایک شخص کر سکتا ہے اور کرتا رہتا ہے۔ عظیم آدمی وہ ہے جو کسی کے برے سلوک کے مقابلے میں اچھا سلوک کرے، اسی کو اپنانا چاہیے۔ اللہ نے یہی فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے۔